رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم كريم كريم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. صدق اللہ العظیم. بزرگان گرامی اور معزز سامعین، یہ سورہ مریم کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم یعنی فرشتے، اور ہم فرشتے نہیں اترتے مگر آپ کے پروردگار کے حکم سے. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا، اسی کے لیے ہیں وہ سب چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں. وَمَا خَلْفَنَا، اور وہ چیزیں جو ہمارے پیچھے ہیں. وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور ان کے درمیان جو کچھ چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور اے پیغمبر آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. یہ اس آیت پاک کا ترجمہ ہے. ظاہر ہے کہ صرف آیت کے ترجمے سے بات واضح نہیں ہو پا رہی ہے. جب تک کہ آیت کا سیاق و سباق ہم نہ دیکھ لیں اور یہ بات ہم کو معلوم نہ ہو جائے کہ یہ آیت کس پس منظر میں اور کس بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی ہے، اس وقت تک اس آیت کا مفہوم سمجھنا نہایت ہی مشکل ہے. بزرگان گرامی، حضرات مفسرین اور محدثین نے اس آیت کا جو شان نزول ذکر کیا ہے، اس کو ذکر کرنے سے یہ بات ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا بات ذکر کی ہے. امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں اس آیت کا ایک شان نزول ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے جبرائیل، آپ کے لیے کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے اس بات سے کہ آپ ہمارے پاس جس قدر ملاقات کے لیے آیا کرتے ہیں اس سے زیادہ ملاقات کے لیے تشریف لائیں. آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ بات کہی. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ آیت نازل کی وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. فرشتوں کی زبانی اللہ تعالیٰ نے جواب دلوایا وَمَا نَتَنَزَّلُ، اور ہم یعنی فرشتے نہیں اترتے ہیں إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ مگر آپ کے پروردگار کے حکم سے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم فرشتے اگرچہ کہ مقدس ہیں، معظم ہیں اور اللہ کے نزدیک ہمارا بڑا اونچا مقام، تمام فرشتے اللہ کے نزدیک برگزیدہ اور برتر، اور ان تمام میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام تو سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع ہے. آپ فرشتوں کے امام اور فرشتوں کی آپ سردار ہیں. آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہی اس بات کی گزارش کی تھی. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ، کہ ہم آپ کے پروردگار کے حکم سے ہی اترتے ہیں. یعنی اگرچہ کہ ہمارا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے لیکن ہم اس کے باوجود مختار نہیں ہیں. ہم کو اللہ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے
کہ ہم جہاں چاہیں آئیں، جہاں چاہیں جائیں، اور جس وقت چاہیں آئیں اور جس وقت چاہیں جائیں، بلکہ ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور اس کا ارادہ ہوتا ہے تو ہم آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور اگر اللہ کا حکم و ارادہ نہ ہو تو ہماری وہ مجال نہیں ہے کہ ہم آپ کے پاس ملاقات کے لیے آ جائیں۔ یہ اس آیت کا شان نزول ہے، اور اس سے اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں ہمیں اور آپ کو مدد ملتی ہے۔ امام مجاہد نے اس آیت کا شان نزول یہ بتلایا ہے کہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے پاس آنے میں بڑی تاخیر کی۔ تقریباً 12 دن کا زمانہ گزر گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف نہیں لائے۔ آپ علیہ السلام نے بطور شکایت کے ان سے فرمایا کہ تم میرے پاس آنے میں تاخیر کر دیے، یہاں تک کہ مشرکین نے طرح طرح کے گمان میرے بارے میں قائم کر لیے۔ مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے پاس وحی نہیں آ رہی ہے تو مشرکین نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا نعوذ باللہ محمد کو اس کے خدا نے چھوڑ دیا ہے۔ طرح طرح کی باتیں انہوں نے بنانا شروع کر دیا، جس کو سن کر آپ علیہ السلام کو تکلیف ہونے لگی، لیکن اس کے باوجود حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف نہیں لائے۔ 12 دن کا زمانہ گزرنے کے بعد حضرت جبرائیل آئے، آپ علیہ السلام نے انہیں یہ بات سنائی، اللہ نے اس کے جواب میں یہ آیت پاک نازل فرمائی۔ اسی طرح حضرت اکرمہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے اس آیت کا یہ شان نزول ذکر کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے آپ علیہ السلام کے پاس آنے میں بڑی تاخیر ہو گئی، یہاں تک کہ 40 دن کا زمانہ گزر گیا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے۔ جب جبرائیل آپ کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ہمارے پاس آنے میں بڑی تاخیر کی، یہاں تک کہ میرے دل کے اندر تمہاری ملاقات کا بے انتہا شوق پیدا ہو گیا، میرے دل کے اندر اشتیاق بڑھتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ تم میرے پاس کب آؤ گے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اے اللہ کے نبی، ہم اللہ کے حکم پر مامور ہیں، اللہ کی طرف سے جب ہمیں بھیجا جاتا ہے تب ہی ہم آپ کے پاس آتے ہیں، از خود آنے کی ہمارے پاس مجال نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آیت پاک نازل ہوئی جس میں یہ بتایا گیا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ ہم آپ کے پروردگار کے حکم ہی سے اترتے ہیں۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، ہمارے سامنے جو کچھ چیزیں ہیں ان کا بھی مالک اللہ ہے، وما خلفنا، اور ہمارے پیچھے جو کچھ چیزیں ہیں ان کا بھی مالک اللہ ہے، وما بین ذالک، اور آگے اور پیچھے کے درمیان جو کچھ چیزیں ہیں ان سب کا مالک بھی اللہ ہی ہے، وما کان ربک نسیا، اور آپ کے پاس ہمارے آنے میں تاخیر جو ہوئی یا وحی کے نزول میں جو تاخیر ہوئی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا پروردگار بھولنے والا ہے، بلکہ آپ کا پروردگار ہر بات کو یاد رکھتا ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اور ہر بڑی سے بڑی بات اللہ کے علم میں ہر وقت مستحضر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی حکم کو نازل کرنے میں تاخیر کرتے ہیں یا ہم کو آپ کے پاس بھیجنے میں دیر کرتے ہیں تو اس کے اندر حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ یہ آیت اس موقع پر نازل کی گئی۔ بزرگان گرامی، اس آیت سے 2 اہم باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ جس کی طرف درمیان میں نے اشارہ بھی دیا، وہ یہ کہ فرشتوں کا اگرچہ اللہ کے نزدیک بہت اونچا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف طرح کی ڈیوٹیوں پر مامور کر دیا ہے۔ کسی کو اللہ نے بارش کے برسانے پر، کسی کو اللہ نے موت کے، کسی کو اللہ نے روح قبض کرنے پر، کسی کو اللہ نے سور پھونکنے پر، کسی کو اللہ نے بارش کے برسانے پر، کسی کو اللہ نے کسی اور کام پر، اللہ نے مختلف کاموں پر فرشتوں کو مامور اور مقرر کر دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ فرشتوں کے سردار ہیں،
ان کو اللہ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے پاس وحی لے کر آیا کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے تازہ تازہ جو حکم نازل ہوتا ہے اس حکم کو وہ لے کر اللہ کے پیغمبروں کے پاس وہ پہنچا کرتے تھے۔ لیکن فرشتے جو کچھ بھی وہ کام کرتے ہیں از خود کام نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے مامور و مقرر ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کسی کام کو انجام دینے کا تبھی وہ اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور اگر اللہ کی طرف سے ان کو کسی بات کے کرنے کا حکم اور آرڈر نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف سے انہیں روک دیا جائے تو پھر فرشتوں کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فرشتے حکم خداوندی کے تابع ہوتے ہیں، بڑی سے بڑی مخلوق ہونے کے باوجود، اعلیٰ سے اور اعلیٰ مخلوق ہونے کے باوجود وہ از خود کوئی کام انجام نہیں دے سکتے۔ ایک بات تو اس آیت پاک سے یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات جو اس آیت سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کا شوق لگا ہوا رہتا تھا۔ حضرت جبرائیل کوئی معمولی شخصیت نہیں، حضرت جبرائیل کوئی معمولی ہستی نہیں، بلکہ وہ فرشتوں میں بھی اعلیٰ اور عرفہ مقام کے حامل، نہایت ہی برگزیدہ اور اللہ کے بے انتہا مقرب ترین وہ فرشتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کے دل کے اندر یہ اشتیاق پیدا ہوا کرتا تھا کہ میں جبرائیل سے ملاقات کروں، جبرائیل میرے پاس آئیں اور آ کر میرے سے بات چیت کریں، میری ہم نشینی میں رہیں، میری صحبت میں رہیں، میں ان کی صحبت میں رہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اس بات کا اشتیاق پیدا ہوا کرتا تھا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ امام نووی نے حدیث کی کتاب ریاض الصالحین میں ایک باب انہوں نے قائم کیا ہے، جس باب کا عنوان انہوں نے لگایا ہے باب زیارت اہل الخیر و مجالستہم و صحبتہم و محبتہم، جس کا مطلب ہے کہ یہ باب اس عنوان میں باندھا گیا ہے کہ اہل خیر کی زیارت اور ان کے ساتھ ہم نشینی اور ان کی صحبت اور ان کی محبت لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ حدیث پاک کی ایک کتاب ہے ریاض الصالحین، جو عام طور سے مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ سارے مدارس کے اندر یہ کتاب طلباء کو پڑھائی جاتی ہے، اور یہ کتاب سعودی اور عرب ممالک میں نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ جس طرح سے ہمارے علاقوں میں فضائل اعمال فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اسی طرح سے عرب حضرات اس کتاب کو نمازوں کے بعد پڑھا کرتے ہیں۔ فضائل پر مشتمل یہ کتاب ہے، بڑی ہی عمدہ اور بڑی ہی لاجواب کتاب ہے، اسی لیے مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کے اندر امام نووی جو بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے صوفی اور بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اس کتاب کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، ایک ہیڈنگ انہوں نے لگائی ہے، جس ہیڈنگ کا نام ہے باب زیارت اہل الخیر و مجالستہم و محبتہم و صحبتہم۔ اس باب کے تحت انہوں نے بہت ساری حدیثیں ذکر کی ہیں، اور انہی حدیثوں میں انہوں نے اس حدیث کو بھی ذکر کیا ہے، اور جو شان نزول آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا گیا بخاری شریف کے حوالے سے، وہ شان نزول بھی انہوں نے وہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس کو ذکر کر کے امام نووی نے یہ بات ذکر کی ہے، امام نووی نے یہ پیغام دینا چاہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کا شوق لگا ہوا رہتا تھا۔ حضرت جبرائیل اہل خیر کے امام و سردار، بہت اونچے درجے کے آپ، بہت اونچے مقام کے آپ حامل، آپ علیہ السلام کو ان کی ملاقات کا شوق لگا ہوا رہتا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل خیر کی ملاقات کا شوق لگا ہوا رہتا تھا، اہل فضل کی ملاقات کا شوق لگا ہوا رہتا تھا، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ بہت اونچے درجے کا عمل ہے۔ حدیثوں میں اس کے بہت سارے فوائد
اور اس کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کوئی بندہ کسی بندے کی عیادت کے لیے یا اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ایک ندا دینے والا فرشتہ یہ ندا لگاتا ہے بِأَن طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ، کہ تمہارا جینا بھی بڑا اچھا جینا ہے، تمہاری زندگی بڑی اچھی زندگی ہے، وَطَابَ مَمْشَاكَ، اور تمہارا یہ چل کر جانا اس آدمی سے ملاقات کے لیے یہ بھی بڑی عمدہ اور بڑی بہتر بات ہے، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، اور اس عمل کی وجہ سے تم نے جنت کے اندر اپنے لیے ایک منزل بک کر لی، تم نے جنت کے اندر اپنے اس عمل سے اپنے لیے ایک مکان تم نے تیار کر لیا، یعنی تمہارے اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کے اندر مکانات کی تعمیر کر رہے ہیں، مکانات کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بک کر دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کسی مومن بندے سے ملاقات کے لیے جانا یا اس کی عیادت کے لیے جانا اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی محبت میں، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے بلکہ یہ بہت اونچا عمل ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے، این المتحابون بجلالی، کہ میری عظمت کے خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے افراد کہاں ہیں؟ الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں سایہ دوں گا کہ جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ بھائیو، محشر کا دن بڑی سخت پریشانی کا دن ہوگا، سورج انتہائی قریب ہوگا، لوگ اپنے برے اعمال کی وجہ سے پسینے کے اندر شرابور ہوں گے اور سورج کی گرمی انتہائی درجے کی سخت پڑ رہی ہوگی۔ ایسی حالت میں ہر آدمی نفسی کے عالم میں ہوگا، لوگ سائے کے لیے ترس رہے ہوں گے، لیکن ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ بہت سارے بندوں کو اپنے خاص فضل سے سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے یہ لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کی عظمت کے خاطر، اللہ کی جلالت کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے میں سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک مجھے یاد آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ یہ 7 افراد حدیث پاک کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے ان 2 افراد کا بھی تذکرہ ہے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں خدا کی خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ عطا فرمائیں گے۔ رجلانی تحابا فی اللہ، کہ 2 بندے وہ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کی خاطر، اجتمع علیہ و تفرق علیہ، جب وہ ملاقات کیے تو جب انہوں نے ملاقات کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے خاطر ملاقات کی، اور جب وہ جدا ہوئے تو اس وقت بھی وہ محبت کی بنیاد پر وہ جدا ہوئے۔ بہرحال ملتے وقت بھی ان کے اندر محبت تھی، جدا ہوتے وقت بھی ان کے اندر محبت تھی۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے میں سایہ عطا فرمائیں گے۔ یہاں پر کچھ اور حدیثیں بھی ہیں جن کو آپ سنیں گے تو آپ کے اندر بڑا شوق پیدا ہوگا کہ اللہ کی خاطر کسی اور سے ہمیں محبت کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو نہ انبیاء ہوں گے اور نہ شہداء ہوں گے، لیکن اس کے باوجود انبیاء اور شہداء کو ان کے اوپر رشک آئے گا، یعنی ان کے مقام کو دیکھ کر، ان کے مرتبے کو دیکھ کر، ان کی فضیلت کو دیکھ کر، ان کی بزرگی کو دیکھ کر خود انبیاء علیہ السلام بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے کہ یہ کیسے اچھے بندے تھے اور کتنے اونچے مقام پر یہ لوگ قیامت کے دن پہنچ گئے۔
حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمیں ذرا خبر دیں من ہم کہ یہ لوگ کون ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں تحابو بروح اللہ، اللہ کی مہربانی کے اللہ کی محبت میں یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کے درمیان آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی اور نہ ہی مالوں کا کوئی لین دین ہوتا ہے، نہ رشتہ داری ان کے درمیان پائی جاتی ہے اور نہ ہی مال کا کوئی لین دین ان کے درمیان پایا جاتا ہے، اس کے باوجود محض اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کے چہرے قیامت کے دن سراپا نور ہوں گے اور یہ نور پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، قیامت کے وحشتناک ماحول میں، قیامت کے دہشتناک ماحول میں ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی حزن اور غم کی کیفیت ان کے اوپر طاری ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو، کان کھول کر سن لینا، اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی کوئی غم لاحق ہوگا۔ بھائیو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت کے خاطر، اللہ کی عظمت کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا کتنا اونچا کام ہے اور اس کی وجہ سے آدمی قیامت کے دن کتنا اونچا مقام پا لیتا ہے۔ یہ تو قیامت کے دن اللہ کی محبت میں ایک دوسرے سے ملاقات کے خاطر جو فائدہ مرتب ہوگا اس کا ذکر تھا۔ بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز دنیا کے اندر بھی بڑی مفید ہے، اس کی وجہ سے دینی فائدے بھی دنیا ہی کے اندر مل جاتے ہیں اور دنیاوی فائدے بھی دنیا کے اندر بہت سارے مل جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلی کسی امت کے ایک آدمی کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ پچھلی کسی امت کے ایک آدمی نے ایک دوسرے اپنے دینی بھائی سے ملاقات کے لیے سفر کیا۔ یہ ملاقات جو اس سے ہو رہی تھی یہ محض دینی تعلق کی بنیاد پر، اللہ کی رضا کی بنیاد پر ملاقات ہو رہی تھی، کسی دنیاوی مقصد کے تحت ملاقات نہیں ہو رہی تھی۔ جب وہ بندہ ملاقات کے لیے اپنے گھر سے نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے پر کچھ فرشتوں کو بٹھا دیا جو اس سے سوال کرنے پر مامور تھے۔ وہ فرشتے اس کے راستے پر بیٹھ گئے اور جب یہ آدمی سفر کرتا ہوا اس راستے سے پہنچا تو ان فرشتوں نے اس سے ملاقات کی اور اس سے پوچھا کہ اے فلاں تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملاقات کے خاطر جا رہا ہوں۔ فرشتوں نے پوچھا کس مقصد سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو؟ هل لک من نعمت تربها علیہ، کہ کیا تمہارے لیے اس کے پاس کوئی نعمت ہے، اس کے اوپر کوئی احسان ہے کہ جس کو تم پورا کرنے کے لیے جا رہے ہو، یا کوئی تم نے اس سے کوئی لین دین کیا ہے، اس لین دین کو نبھانے کے لیے تم اس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ میرا اس طرح کا کوئی مقصد نہیں ہے، میں اس سے ملاقات کے لیے جو جا رہا ہوں وہ تو صرف خدا کی رضا کے خاطر ملاقات کے لیے جا رہا ہوں اور اللہ کی محبت میں اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ جب اس آدمی نے یہ بات کہی تو فرشتوں نے اس کو یہ بشارت سنائی کہ کان کھول کر سن لینا کہ جیسے تم اس آدمی سے اللہ کی رضا کے خاطر ملاقات کے لیے جا رہے ہو، اللہ کی محبت میں اس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو، اسی طرح اللہ تم سے بھی محبت کرتے ہیں۔ بھائیو، کتنی عظیم فضیلت اس کے اندر بتلائی گئی ہے کہ ایک آدمی اللہ کی رضا کے خاطر، دین کے خاطر، اللہ کی محبت میں کسی اور بندے سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ بندہ محبت خداوندی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت معاذ بن جبل اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتجالسین فیا والمتزاورین فیا،
کہ میری محبت واجب ہے، یعنی میری محبت ان بندوں کو ضرور بھی ضرور مل کر رہے گی جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے میل ملاقات رکھتے ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر بیٹھتے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی محبت واجب ہے، یعنی دنیا ہی کے اندر یہ لوگ محبت خداوندی کا مزہ چکھ کر رہیں گے۔ محبت خداوندی کا مزہ کوئی معمولی مزہ نہیں ہے، بہت اونچے درجے کا مزہ ہے کہ اس مزے کے بعد سارے مزے آدمی کے لیے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ ایسی محبت کا مزہ اللہ ایک دوسرے سے دین کے خاطر ملاقات پر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہاں پر رک کر ایک بات مجھے یہ بھی عرض کرنا ہے جو نہایت ہی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بھائیو، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر دوسرے سے جو محبت ہوگی وہ کن لوگوں سے ہوگی؟ فلم ایکٹروں سے ہوگی، کھلاڑیوں سے ہوگی، کھیل تماشا دکھانے والوں سے، کرتب دکھانے والوں سے ہوگی، اول فول بکنے والوں سے ہوگی، کامیڈی کرنے والوں سے ہوگی، اور جو ہے ایسے ویسے کام کرنے والوں سے ہوگی، یا کن لوگوں سے خدا کی رضا کے خاطر محبت ہوگی؟ بھائیو، جواب واضح ہے، یہ محبت تو دینداروں سے ہوتی ہے، جن لوگوں کے پاس دین ہوتا ہے، جن لوگوں کے پاس تقوی ہوتا ہے، جن لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، ان لوگوں سے جو محبت ہوتی ہے وہ خدا کی رضا کے خاطر محبت ہوتی ہے۔ باقی دوسرے لوگوں سے جو محبت ہوتی ہے وہ محبت دین کے خاطر نہیں، اللہ کی رضا کے خاطر نہیں، بلکہ وہ محبت تو شوق میں ہوتی ہے، عشقیہ شوق لگا ہوا ہے، گندا شوق لگا ہوا ہے، اور جو ہے گندگی دلوں کے اندر پک رہی ہے، پل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے ان کی محبت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ محبت کرنے والے یہاں پر مراد نہیں ہیں۔ اس لیے یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی ان حدیثوں کو سن کر کسی فلم ایکٹر سے محبت کرے اور کسی کھلاڑی سے محبت کرے اور یہ عنوان دے دے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ کی خاطر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان لوگوں سے جو محبت ہوگی وہ تو شیطان کے خاطر ہوگی، نفس کے خاطر ہوگی، خواہشات کے خاطر ہوگی۔ ان سے جو محبت ہوگی وہ خدا کے خاطر محبت نہیں ہوگی۔ یہاں جو تذکرہ ہے یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کی رضا کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے میل ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے زیارت کرتے ہیں۔ یہ لوگ کون ہوں گے؟ یہ لوگ ہوتے ہیں اہل اللہ، یہ لوگ ہوتے ہیں مشائخ، یہ لوگ ہوتے ہیں اہل علم و فضل، یہ لوگ ہوتے ہیں دیندار لوگ۔ ان سے جو محبت ہوگی، ان سے جو ملاقاتیں ہوں گی وہ اس بنیاد پر ہوتی ہیں۔ بہرحال اس حدیث پاک کے تحت ایک ذیلی بات یہ درمیان میں آ گئی۔ میں فوائد سنا رہا تھا کہ اللہ کی رضا کے خاطر محبت کرنے والوں کو کیا کیا فائدے ملتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، اور دوسری فضیلت یہ آئی کہ اللہ کی رضا کے خاطر محبت کرنے والوں کو دنیا کے اندر ہی خدا تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ان لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنے سے، ان لوگوں سے محبت رکھنے سے، ان لوگوں سے میل ملاقات کرنے سے انسان کی زندگی کے اندر بڑا اچھا اور صالح انقلاب آتا ہے۔ ایک آدمی گناہوں کی پٹری پر چل رہا ہے، ایک آدمی غفلتوں میں پڑا ہوا ہے، لاعبالی پن کا شکار ہے، بے حسی کا شکار ہے، بے تمیزی کا شکار ہے، بد اخلاقی کا شکار ہے، ایسی ویسی چیزوں کے اندر پڑا ہوا ہے، گانوں کے اندر مبتلا ہے، فحشکاری کے اندر مبتلا ہے، اور بدکاری کے اندر مبتلا ہے، پتہ نہیں کن کن گناہوں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ لیکن یہ بندہ اہل اللہ سے محبت کرتا ہے، علماء سے محبت کرتا ہے، نیک لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھتا ہے، ان سے میل ملاقات رکھتا ہے، تو پھر بھائیو اس کی زندگی کے اندر بڑا زبردست انقلاب آنے لگتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے ساتھی کی مثال بیان فرمائی ہے، اور اسی طرح سے برے ساتھی کی مثال بھی آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ القیر۔ نیک آدمی کی صحبت کی مثال، نیک ساتھی کی مثال، اور برے ساتھی کی مثال مشک
اٹھانے والے اور بھٹی پھونکنے والے کی طرح ہے، یعنی نیک آدمی کی صحبت، نیک آدمی کی ہمنشینی ایسی ہی ہے جیسا کہ کسی عطر والے سے کسی عطر بیچنے والے کی صحبت میں اور اس کی ملاقات میں آدمی کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائے، اور برے آدمی کی صحبت ایسی ہی ہے جیسا کہ کسی بھٹی پھونکنے والے کی صحبت میں جا کر آدمی بیٹھ جائے۔ آدمی کسی عطر والے کے پاس جا کر بیٹھے گا، کسی خوشبو بیچنے والے کے پاس، کسی پرفیوم بیچنے والے کے پاس جا کر بیٹھے گا تو اس کی وجہ سے بیٹھنے والے کو کیا ملے گا؟ بیٹھنے والے کو 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات ضرور حاصل ہوگی۔ ایک بات یا تو یہ بات حاصل ہوگی کہ وہ آدمی سامنے والے کو عطر اور پرفیوم تحفے میں پیش کر دے گا، اور اگر وہ تحفے میں پیش نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کے دل کے اندر خریدنے کا شوق پیدا ہو اور وہ اس کی دکان سے اور اس کے پاس سے عطر خرید کر لے آئے۔ اور اگر ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہوئی تو کم از کم اتنی بات تو ضرور ہوگی کہ وہ جب تک یہ آدمی اس آدمی کی صحبت میں بیٹھا ہوا رہے گا، اس سے میل ملاقات کرتے رہے گا، اس کی طرف سے بہت اچھی خوشبو آتے رہے گی، اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ فریش ہوتا رہے گا، اس کا دل فریش ہوتا رہے گا، اس کی طبیعت کے اوپر بڑا اچھا اثر پڑتا رہے گا۔ بھائیوں، نیک لوگوں کی ملاقات کے لیے جائیں گے اور ان کی صحبت میں جائیں گے تو اسی طرح سے فائدہ مرتب ہوگا کہ جب ہم ان کے پاس میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہم کو کچھ نواز کر بھیج دیں۔ ان کے اندر بڑی روحانی قوت ہوتی ہے، ان کے اندر بڑی علمی قوت ہوتی ہے، ان کی عقل بڑی عمدہ ہوتی ہے، ان کے سوچنے سمجھنے کا انداز بڑا البیلا، بڑا نرالا ہوتا ہے، وہ نیک لوگ ہوتے ہیں، نیک مزاج ہوتے ہیں، نیک طبیعت ہوتے ہیں۔ جب ہم ان کی صحبت میں جا کر بیٹھیں گے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی سخاوت کی وجہ سے، اپنی فیاض دلی کی وجہ سے، اپنی اعلیٰ درجے کی روحانیت کے ذریعے سے ہمارے دلوں کے اندر کوئی چیز منتقل کر دیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے حضرت نے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی کہ جس طرح سے بلوٹوتھ کے ذریعے سے ایک موبائل کے ذریعے سے دوسرے موبائل تک کوئی چیز پہنچ جاتی ہے، شیئرٹ کے ذریعے سے ایک موبائل سے دوسرے موبائل تک کوئی چیز پہنچتی ہے، معلوم بھی نہیں ہو پاتا کہ ایک موبائل سے دوسرے موبائل کو کوئی چیز منتقل نہیں ہو رہی ہے، معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ایک چیز یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ان کے دلوں کے اندر نیکیوں کا سمندر موجزن ہوتا ہے، نیکیوں کا زبردست خزانہ موجود ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے تقوی منتقل ہو جائے، خوف منتقل ہو جائے، خشیت منتقل ہو جائے، اچھے اخلاق منتقل ہو جائیں، پاکیزہ ذہن منتقل ہو جائے، پاک دامنی کے خیالات منتقل ہو جائیں، عفت و عصمت کے جذبات منتقل ہو جائیں، اور حیا اور پاک دامنی کے جذبات منتقل ہو جائیں۔ کوئی بھی نیکی جو اللہ چاہے گا وہ منتقل ہو سکتی ہے۔ اور اگر ان کی طرف سے کوئی نوازش نہیں ہوئی، اگر جانے والا ان سے کچھ پوچھے گا، کچھ معلومات حاصل کرے گا تو وہ بتانے میں بخیلی نہیں کرتے، وہ ضرور بتاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہوئی تو بھائیوں اتنی بات تو ضرور ہوگی کہ جتنی دیر تک ان کی صحبت میں بیٹھے رہیں گے تو اس کی وجہ سے اچھے خیالات دل کے اندر پیدا ہوں گے، اچھے جذبات دل کے اندر پیدا ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ اہل اللہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھیں تو خدا یاد آ جائے۔ اب ہم علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے، مشائخ کی صحبت میں بیٹھیں گے، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ ان کو دیکھ کر ہمیں آخرت یاد آئے گی، اللہ یاد آئے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین و جمیل چہرہ یاد آئے گا، سنتوں پر چلنے کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا۔ یہ فائدہ ہوتا ہے نیک لوگوں کی ملاقات کا، اچھے لوگوں کی ملاقات کا، اچھے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنے کا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی کسی گنہگار کی صحبت میں بیٹھتا ہے، کسی فاسق و فاجر کی صحبت میں بیٹھتا ہے، بد کردار کی صحبت میں بیٹھتا ہے، برے مزاج کے انسان کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو پھر بھائیوں اس کا برا اثر بھی ویسا ہی مرتب ہوگا۔ جیسے کسی بھٹی پھونکنے والے کے پاس ہم جائیں تو یا تو ہمارے کپڑے جل جائیں گے، یا نہیں تو جو ہے ہمارا دماغ خراب ہوتا
ہوتا رہے گا، آنکھوں کے اندر سے آنسو جاری ہو جائیں گے، سر سے پسینہ جاری ہو جائے گا، طبیعت کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا جو ہے تکدر ہم محسوس کریں گے۔ برے آدمی کی صحبت میں جائیں گے، اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اس سے میل ملاقات کریں گے، اس سے اپنے تعلقات کو بڑھائیں گے، تو وہاں بھی ایسا ہی برا ایفیکٹ مرتب ہوگا کہ برے کی صحبت کی وجہ سے ہمارے اندر بھی برائی منتقل ہوگی، وہ برا ہم تک بھی کوئی برائی پہنچائے گا، کوئی گندی بات پہنچائے گا، کوئی ناچ گانے کی بات پہنچائے گا، کوئی فحشکاری کی بات پہنچائے گا، کوئی عیاشی کی بات پہنچائے گا، نشہ کی بات پہنچائے گا، ایسی ویسی باتیں پہنچائے گا۔ اور اگر وہ ہم کو ایسی باتیں شیئر نہ کرے تب بھی اس کے ساتھ میں بیٹھنا نقصان سے خالی نہیں ہے۔ اس کا دل گندا، اس کا دماغ گندا، اس کے خیالات گندے، اس کے جذبات گندے، تو پھر یہ گندے جذبات اور گندے خیالات ہمارے اوپر اثر انداز ہوں گے، اور اس کی وجہ سے ہم بھی آہستہ آہستہ بری پٹری پر اور بری روش کے اوپر چل جائیں گے۔ بھائیو، آج امت مسلمہ کا یہ بہت بڑا المیہ ہے، اتنا بڑا المیہ ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ برے سے برے انسان کی صحبت اختیار کریں، گندے انسان کی صحبت اختیار کریں، فلم دیکھنے والوں کی، گانا سننے والوں کی، ناچ دیکھنے والوں کی، کلبوں میں جانے والوں کی، پارکوں میں گھومنے والوں کی، ایسی ویسی باتیں کرنے والوں کی، ایران توران کی باتیں کرنے والوں کی، گندی گندی حرکتیں کرنے والوں کی صحبتوں کو تلاش کرتے ہیں، ان سے اپنے تعلقات کو بڑھاتے ہیں، ان کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، ان سے میل ملاقات کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے خاندانوں میں پلنے کے باوجود، اچھے خاندانوں میں پیدا ہونے کے باوجود، اچھے گھروں میں پرتربیت پانے کے باوجود، اچھے والدین ملنے کے باوجود، اچھے رشتہ دار ملنے کے باوجود انسان غلط راستے پر چل جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر برائیاں منتقل ہوتے رہتی ہیں۔ یہ برائیاں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ برائیاں اسی بری دوستی کا نتیجہ، اسی بری فرینڈشپ کا نتیجہ کہ آدمی نے کسی برے کو اپنا دوست بنایا، آہستہ آہستہ اس کے روش پر یہ بھی چل پڑتا ہے۔ آج بہت سارے گھروں کے اندر مائیں رو رہی ہیں، والدین بلک رہے ہیں اور سسکیاں لے رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے بری روش پر چل پڑا ہے، کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار، اور کسی جو ہے ماڈل کی محبت میں گرفتار، اور ایسی ویسی حرکتوں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ ہم نمازی ہیں لیکن پتہ نہیں کہ ہماری اولاد ایسی کیوں بن گئی ہے۔ بھائیو، اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اچھے دوستوں کی صحبت اختیار نہیں کرتا، اچھے لوگوں کی میل ملاقات سے کتراتا ہے، ان کو دیکھتا ہے تو دور بھاگ جاتا ہے، ان کو دیکھتا ہے تو اپنا راستہ بدل لیتا ہے، وہ آئیں تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور برے لوگوں کے پاس جا کر جو ہے گھنٹے گھنٹے گزارتے ہیں، اوقات گزارتے ہیں، اور اس کی وجہ سے زندگیوں کے اندر بڑا زبردست برا انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور اچھے لوگ بھی جو ہے غلط راستے پر پڑ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ نیک لوگوں کی جو ہے صحبت اور برے لوگوں کی صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے۔ بھائیو، جب صحبت کا اثر لازم ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اچھے سے اچھے لوگوں کی صحبت کو ہم اختیار کریں، تلاش کریں۔ ہم مال تلاش کرتے ہیں، سونا تلاش کرتے ہیں، چاندی تلاش کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تلاش کرتے ہیں۔ یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہو گئی، چائے کہاں اچھی ملتی ہے یہ تلاش کرتے ہیں، فوڈ آئٹم کہاں اچھا ملتا ہے یہ تلاش کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں مزیدار کہاں ملتے ہیں، کون سی دکان میں ملتے ہیں، کون سے ہوٹل میں ملتے ہیں، اور کون سے ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں، اس کی ہم کو تلاش رہتی ہے۔ بھائیو، کھانے پینے کی چیزیں تو معمولی چیزیں ہیں، کتا بھی کھاتا ہے، بلی بھی کھاتی ہے، گائے بھینس بھی کھاتے ہیں۔ ہم بھی کھانے پینے کی چیزیں تلاش کر کر اسی کے اندر اپنی زندگی گزار دیں تو ہم نے جانوروں سے زیادہ کوئی کام نہیں کیا، کتے بلی سے زیادہ کوئی اچھا کام ہم نے نہیں کیا، یہ کام تو جانور بھی کر رہے ہیں۔ انسان کی معراج یہ ہے کہ وہ انسان بن جائے، اخلاق والا بن جائے، کردار والا بن جائے، اچھے اعمال والا بن جائے، اس کے اندر حیا ہو، اس کے اندر شرم ہو، اس کے اندر عفت و عصمت ہو، اس کی نگاہوں کے اندر نیکی ہو، اس کے دل کے اندر اچھے جذبات ہو۔ یہ
چیزیں ہم کو ملیں گی اہل اللہ کے پاس، علماء کے پاس، مشائخ کے پاس، صوفیاء کے پاس، بزرگوں کے پاس ملیں گی۔ ان کی صحبتوں میں جانے کے مواقع بنانا چاہیے، ان سے میل ملاقات کے لیے راہیں ہموار کرنا چاہیے، ان سے اپنے تعلقات کو بڑھانا چاہیے، ان سے مل کر خوشی اور محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ آہستہ آہستہ ہمارے دلوں کے اندر بھی دین منتقل پیدا ہوگا، دلوں کے اندر دینداری آئے گی، تقوی آئے گا، اور پھر آہستہ آہستہ انسان پوری طرح جو ہے دین کی راہ پر پڑ جائے گا، اچھی راہ پر پڑ جائے گا اور نیک روش کے اوپر پڑ جائے گا۔ اور یہی انسان کی دراصل معراج ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر غور و خوض کی اور عمل کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم